طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی سے کوئی سوال کریں تو عام طور پر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور جب کہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ نماز چھوڑنے سے نہیں، حرام کھانے سے نہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ نہ زنا کرنے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، نہ شراب پینے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہوتے ہیں تو تب ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراضگی تب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، اس پر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے۔ تو دعا اللہ ہی سے مانگی جائے، پکارا اللہ ہی کو جائے، تو دعا کس طرح کی جائے؟ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو کر دعا مانگی جائے، بغیر وضو کے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن باوضو جو قبولیت کی طرف زیادہ جو چیزیں لے جانے والی ہیں اسباب، وہ میں بتلا رہا ہوں۔ باوضو ہو کر دعا اللہ رب العزت سے مانگی جائے، اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے، اور پیالے کی سی شکل بنا کر ہاتھوں کو سینے تک اٹھا کر پیالے کی شکل بنا کر ہاتھ ذرا تھوڑے سے مڑے ہوئے پیالے جیسے، تو اس طرح اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، اور پھر اس میں جائز کاموں کے متعلقہ دعا مانگی جائے، ناجائز کام نہیں، حرام کام نہیں، گناہ کی چیزیں نہیں، حلال چیزیں، حلال چیزیں، جائز چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی جائیں، اور اسی طرح پر اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور اسی طرح پر پورا دھیان، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے اور زبان سے کہتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔ قبولیت دعا میں یہ چیز بہت اثر رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف آپ کی پوری توجہ ہو، پورا دھیان ہو، دعا مانگتے ہوئے، اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا جائے، ان کا اقرار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ اور دعا رد کب ہوتی ہے؟ رد کن کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت دعا ایسے لوگوں کی قبول نہیں فرماتے جن کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حرام ہو، یا کوئی ایک چیز حرام ہو، تو ایسے شخص کی جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا اپنے کاروباروں میں، اپنے لین دین کے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکانداری میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ بہت مشقت والا کام پہلی مرتبہ آپ کو لگے گا، لیکن جب آپ نے عادت بنا لی تو اللہ کے فضل سے آپ کے اسی سچائی میں اللہ آپ کو لیے اتنی برکتیں ڈالے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر، لیکن مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری اب سوچ یہ بن چکی ہے، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کسی کو اعتماد ہی نہیں ہوگا، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیں نفع ہی نہیں ہوگا، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کسی کو مطمئن ہی نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ بول کر کسی چیز کو فروخت نہ کیا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے، اور حرام حلال رزق حلال کو حرام طریقوں سے حرام نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا، کسی کا مال غصب کر کر، کسی کے چیز کو ہڑپ کر کر،
چوری کر کر، کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر کر، جس شخص نے کسی کے جوتے اٹھا کر، کسی کے کپڑے اٹھا کر، کسی کے ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں، موٹر سائیکل اٹھا کر، سائیکل اٹھا کر، موبائل فون چوری کر کر، کوئی بھی چیز اٹھا کر، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے چوری کر لی تو اس نے اس چوری شدہ چیز کے ذریعے جو پیسے وصول کیے، ان پیسوں سے جو اپنی ضرورت پوری کی، چاہے کھانے کے اعتبار سے، چاہے پہننے کے اعتبار سے، چاہے بیوی بچوں کے لیے، تو اللہ رب العزت ایسی شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حلال ہو، تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو عادل بادشاہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، مظلوم کی بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور اسی طرح پر روزے دار کی افطار کے وقت دعا جو مانگی جائے اللہ اسے بھی رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے جو مانگا گیا اللہ نے اسی میں مسئلے سمجھی اور وہی دے دی گئی، یا پھر اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں آپ سے کوئی بہت بڑی پریشانی یا تکلیف یا مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا، یا پھر اللہ نے اس دعا کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا کہ آخرت میں اللہ اس کا انعام دیں گے۔ تو دعا ضرور مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کے ذریعے، اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ جتنے دھیان اور توجہ سے اللہ سے دعا مانگی جائے گی، بچوں کی طرح رونے کی طرح عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔